فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی امیس، اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیر وفیت ہوں گے، اور اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے طریقے سے گزارتے ہوں گے۔ حسب معمول پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ کے شرعی مسائل کا حل لے کر۔ آپ بھی اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے۔ نمبر آپ کی اسکرینس پہ بھی اس وقت چل رہا ہے، نمبر نوٹ فرما لیجیے 04211170000، یعنی 04211170000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے، اور یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے، مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو شخصیات موجود ہوتی ہیں جو ہمارے پیغام ٹیلی ویژن کے ناظرین ہیں، ان کے لیے کسی بھی قسم کے تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ پہلی جو شخصیت ہیں فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیسی طبیعت آپ جی کی؟ الحمدللہ۔ اور جو دوسری شخصیت ہیں جی فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ شو میں آئے ہیں۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ۔ مزاج کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت شکر۔ الحمدللہ۔ مفتی صاحب جیسا کہ الحمدللہ جو ہمارا یہ عشرہ ذی الحج کا آغاز ہو رہا ہے، ہمارے ناظرین ہیں ان کو بھی ہم بتاتے چلیں کہ انشاءاللہ بروز بدھ سے آپ کے ساتھ حج ٹرانسمیشن کے ساتھ ہم ملیں گے۔ انشاءاللہ یہی ترتیب ہوگی 8 سے 10۔ انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ 10 روز کا انشاءاللہ رہے گا۔ اس میں کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جو مسائل ہیں قربانی کے، حج کے، اور جتنے بھی ان ایام میں ہم کیا عمل کر سکتے ہیں، کیا فضیلت ہے، ان پر ڈسکشن کی جائے تاکہ ان ایام سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ آج جو ہماری ہیڈ لائن ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں مفتی عبدالولی خان صاحب۔ مفتی صاحب آج کی ہیڈ لائن ہے جی خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ کے شہر بشام میں ایک دلچسپ چونکا دینے والا اور کسی حد تک غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے، جہاں 4 بیٹے اپنے 90 سالہ یہ مینشن ہے بھاجی اپنے 90 سالہ والد کے لیے دلہن بیاہ لائے ہیں، اور یہ اپنے آپ میں ایک بالکل غیر معمولی واقعہ ہے، اور یہ معاملہ کافی زیادہ زیر بحث ہے سوشل میڈیا پہ۔ اس حوالے سے جو ہمیں آپ سے شرعی رہنمائی درکار ہے، فرمائیے گا کہ ہمارے ہاں عموماً بڑی عمر کے حضرات کو بیوی کی وفات کے بعد بغیر شادی کے اکیلے زندگی بسر کرنی پڑتی ہے، اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ جو اقدام کیا گیا ہے بیٹوں نے اپنے والد مکرم کے ساتھ، یہ احسان اور اسی طرح بھلائی والا معاملہ ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی جلیل ہے، ان کا قول ہے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ میری زندگی ایک دن رہ گئی ہے اور کل پرسوں میں نے فوت ہو جانا ہے اور میں بغیر بیوی کے ہوں جی تو میں نے آج شادی کر لینی ہے۔ اچھا، مقصد یہ ہے کہ یہ جو بیوی ہوتی ہے، میاں بیوی کا یہ رشتہ، یہ بڑا عظیم، بڑا مقدس اور بڑا پاکیزہ رشتہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میاں بیوی کو کیا فرمایا ہے، ان کے متعلق فرمایا ہے یہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ ٹھیک ہے۔ فرمایا ہن لباس لکم انتم لباس لہن، بیوی جو ہے تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ جب بندے کی بیوی نہ ہو تو یہ بے لباس ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اور جب بندہ بے لباس ہوتا ہے تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ بالکل صحیح۔ معاشرے کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے، مشاہدہ ہے کہ جس شخص کی بیوی نہیں ہے اور بغیر شادی کی وہ رہ رہا ہے، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، بالخصوص جب اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے یا کوئی اور معاملہ علیحدگی ہو گئی ہے، اب بغیر بیوی کیے رہ رہا ہے، یا ایک عورت ہے وہ بغیر شادی کی رہ رہی ہے، تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اور یہ بھی معاشرے کا ایک اچھا رویہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ پھر اوپر سے یہ بات بھی آتی ہے کہ جب عمر کچھ زیادہ ہو جائے تو زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ اب یہ بندہ تو ختم ہے۔ وہ اللہ کے بندو، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جنسی تعلقات
اس کے علاوہ بھی میاں بیوی کا ایک تعلق ہے، سکون اسے حاصل ہوتا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے جو فرمایا ہے کہ تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو بنا دیا ہے۔ تو یہ مودت جو ہوتی ہے نا، یہ تو ابتدائے شادی میں ہوتی ہے، لیکن جب عمر بڑھ جائے اور بالکل بڑھاپے کا سلسلہ شروع ہو جائے، پھر یہ ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک گھر کے اندر میاں بیوی ہوتے ہیں اور وہ بوڑھے ہوتے ہیں، لیکن جب کھانے کا وقت ہوتا ہے وہ بوڑھی عورت سب سے پہلے اپنی بہوؤں سے کہتی ہے کہ اپنے سسر کی کا پوچھو، اس کے لیے کھانا تم نے بھیجا ہے نہیں بھیجا ہے، پانی کا انتظام ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح وہ بوڑھا بابا جو ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کے متعلق پوچھتا ہے وہ بوڑھی کہاں ہے، اس کا کیا کیا ہوا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ایک مودت اور رحمت والا تعلق ہے، اور چاہیے کہ بندہ کسی بھی مرحلے میں جب اس کی استطاعت ہے تو وہ بغیر بیوی کے نہ رہے، اور اسی طرح عورت بھی جو ہے بغیر شوہر کے نہ رہے۔ یہ ایک سکون والا تعلق ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانوں ہی سے تمہارے لیے زوجہ کو پیدا کیا ہے، بیوی کو پیدا کیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ آدم علیہ السلام جب پیدا کیے گئے اور زندگی پڑ گئی تو اس کے بعد ان کی یعنی کہ انس کے لیے اور اسی طرح ساتھی ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، تاکہ ایک دوسرے سے مانوس رہے، ورنہ زندگی بغیر بیوی کے یہ زندگی نہیں ہے۔ یہ تو نہایت یعنی کہ جیسے کہ بندہ بالکل جنگل میں بے یار و مددگار پڑا ہو۔ تو یہ انہوں نے جو کیا ہے بڑا اچھا عمل کیا ہے، اور اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اور اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے ان لوگوں کو جن کے ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، بالخصوص باپ بوڑھا ہوتا ہے۔ عورتوں کے اندر جب وہ ضعیف عمر میں پہنچ جاتی ہے یہ بات خواہشات بالکل ماند پڑ جاتی ہے، لیکن جو مرد ہے بوڑھا بھی ہو جائے پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں پر یہ نہیں فرمایا کہ جب یہ شخص بوڑھا ہو جائے اب اس سے پردہ نہ کرو، نہیں۔ عورت کے بارے میں یہ آیا ہے کہ جب وہ اس مرحلے میں پہنچ جائے کہ وہ نکاح کی امید نہیں رکھتی یا نکاح کی خواہش نہیں رکھتی، تو اس صورت میں اگر وہ بڑی چادر وغیرہ نہ بھی ڈالے اپنے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یعنی پردے کے اندر کوئی آسانی آ گئی اس کے متعلق۔ لیکن مرد کے بارے میں کہیں بھی نہیں آیا کہ ایک مرد ہے وہ 100 سال کا ہو گیا ہے اب اس سے جو ہے نا غیر محرم عورت پردہ نہ کرے، اس کے سامنے ایسی آئے، یہ نہیں آیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو ضرورت ہوتی ہے، تو یہ اچھی بات ہے کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، اور اس روش کو یہاں پر بھی عام کرنا چاہیے۔ پنجاب میں اور دوسرے علاقوں میں یہ اتنی خرابیاں بعض اوقات پیش آتی ہیں کہ بابا ہوتا ہے اور سنا جاتا ہے کہ بابا نے خرابی کر دی ہے۔ وہ خرابی کس وجہ سے ہوتی ہے کہ ظالم ہو تم نے اس کی شادی کرائی نہیں، اب شیطان اس کے اوپر سوار ہو گیا ہے اور بہت بڑی خرابی اس نے کر دی ہے۔ اس لیے شادی جو ہے ہر لحاظ سے مرد کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے۔ مفتی صاحب جو اگلی ہیڈ لائن ہے، خاتون کا شوہر پر قربت کے لمحات میں جنسی تشدد کا الزام اور ساتھ سے شکایت کی، تو انہوں نے کہا میاں بیوی کے رشتے میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ سے جو رہنمائی درکار ہے کہ شوہر اگر بیوی کی رضامندی کے بغیر اس سے جنسی تعلق قائم کرے تو اس سے متعلق شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میاں بیوی کا رشتہ بڑا ہی پیار محبت سے بھرا ہے، اور اس میں ایک دوسرے کی خواہش کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی ترجیحات اس کا خیال رکھنا یہ بڑا ضروری ہے، اور اسی سے محبت پروان چڑھتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ شریعت نے عورت کو جو پیدا کیا ہے وہ مرد کے سکون کے لیے ہے، یعنی اصل کام ہے عورت مرد کی خواہشات کو اپنی خواہشات پہ ترجیح دے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر اس کا ذہن ایسا نہیں بھی فی الحال کوئی ایسا ہوتا ہے کبھی بعض اوقات کوئی دشواری ہے کوئی ایسا، تو وہ پھر بھی دیکھے کہ خامند کس طرح خوش ہوتا ہے، تو اس کو خوش کرنے کی کوشش کرے، یہ اس کا فریضہ ہے۔ اس بارے میں کئی احادیث مبارکہ ہیں، جس میں سے یہ بھی ہے کہ اگر عورت تندور پہ بھی روٹیاں لگا رہی ہے
تو تب بھی اس کا خامد اسے بلاتا ہے تو اسے آنا چاہیے. اچھا اسی طرح جی اسی طرح کیونکہ تندور پہ روٹیاں لگانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ مصروف ہے, کیونکہ باقی سارے کام تو بعد میں بھی ہو سکتے ہیں نا, تو یہ نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ ہے کہ ایک اور حدیث میں ایسے ہے کہ جو عورت اپنے خامند کی خوشنودی کا خیال نہیں رکھتی تو رات کو, تو پھر وہ فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. اور بھی ایک حدیث ہے کہ جس پہ یہ آیا کہ وہ خیر اس حوالے سے تو نہیں ہے, لیکن وہ جو جنتی عورت ہے جو حور رکھی ہوتی ہے, وہ جب ایسے معاملات وہ دیکھتی ہے تو وہ پھر کہتی ہے کہ اس سے ہمارے پاس آنا ہے تو کیوں تم اس کو اتنا ستا رہی ہو یا سے. اچھا جی تو یہ ساری باتیں ہیں موجود. تو اس کے تناظر میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عورت جو ہے نا یہ دراصل مرد کے سکون کے لیے ہے, تو مرد کو سکون پہنچانا عورت کی ذمہ داری ہے. لیکن اب مرد کی کیا ذمہ داری ہے؟ وہ جس نے اپنا گھر بار تمہارے لیے چھوڑا, جس نے اتنی قربانیاں دیں, اور وہ تمہارے لیے اپنا اس نے سب کچھ قربان کیا اور کرتی ہے, تو اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا جو غالباً انسانیت سے بھی کچھ نچلے درجے کا ہے, یہ درست نہیں ہے. کہ اس پہ تشدد کرنا اور ایسے طور پہ جنسی تعلق قائم کرنا جو شریعت میں ممنوع ہے, یہ تو بالکل ناجائز ہے. جیسے حدیث مبارکہ میں اسے ملعون بھی قرار دیا گیا جو غیر فطری طریقے سے عورت کے پاس آتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اور بھی وعیدیں آئی اس حوالے سے, اور یہ روکا گیا, یعنی شریعت اسلامیہ میں اس کے بہت سے دلائل ہیں. تو یہ ممنوع ہے کہ غیر فطری طریقے سے عورت کے پاس آیا جائے. تو اگر ساس کے سامنے اس نے شکایت کی تو یہ بڑی اچھی بات تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتی, نہ یہ کہ اس نے بیٹے کو سمجھانے کی بجائے اسے کہہ دیا کہ ایسے ہوتا رہتا ہے. عورت کو یہ کہنا چاہیے کہ میں ایسا خامند کو خوش کروں کہ اس کی توجہ کسی اور طرف جائے نہ, یہ پہلی بات. اور خامند کو یہ چاہیے کہ وہ خامند اپنی اہلیہ کے لیے ایک پیار بھرا, محبت بھرا ایک جذبہ, اور اس کو جو شرعی اور طبی اصول ہیں ان کے مطابق وہ لے کے چلے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا معاملہ فرمائیں گے. اگر اس کی ایک سے حاجت پوری نہیں ہوتی تو شریعت اس کو دوسری کی, تیسری کی, چوتھی کی اجازت دیتا ہے. تو یعنی ایک پہ ایسا تشدد کرنا اور ایسا, یہ تو بالکل روا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالرحمن خان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں بھی اس حوالے سے کچھ عرض کر دوں. جی. بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے اصول بتا دیے ہیں. اچھا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, ان عورتوں کے لیے وہی حقوق ہیں جو ان پر مردوں کے ہیں. اچھا. یعنی جو حق خاوند کا ہے بیوی پر, اسی طرح بیوی کا حق ہے اپنے خاوند پر. تو لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا اللہ نے فرما دیا ہے, کیا مطلب تم ان سے سکون حاصل کرو. یہ نہیں ہے کہ وہی تمہیں سکون دے اور تم ان کو کچھ بھی نہ دو. آپ نے ایسا بندہ بننا ہے, انسان بننا ہے کہ اپنی بیوی سے تمہیں سکون حاصل ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ وہاں پر ایک وحشت اور درندگی ہو اور اسی طرح جانور پن کا اظہار ہو, اور یہ کہو کہ بس میں کیا مردانگی کا اظہار کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو موضع ہے, جو جگہ ہے اس کی تعین کر دی ہے, وہ فرج ہے, شرمگاہ ہے, اور جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہاں پر جمع کرنا ہے. باقی اس کی کیفیات مختلف ہو سکتی ہے. کیفیات وہ جو ہے نا, یعنی جو بھی کیفیت ہو, سامنے سے ہو, اسی طرح الٹے طریقے سے ہو, کھڑے ہو, بیٹھے ہو, جو بھی ہے, جو بھی کیفیت دونوں کے باہمی رضامندی سے وہ طے کرے, ٹھیک ہے. لیکن جگہ ایک ہو اور وہ ہے وہ جگہ جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتکم, تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیت ہیں, تم آؤ ان کے پاس جس کیفیت کے ساتھ چاہو. جگہ ایک ہونی چاہیے, باقی کیفیت میں باہمی اتفاق سے وہ طے کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جماع ہے, جس طرح خاوند کا حق ہے کہ وہ سکون حاصل کرے,
اور وہ ایک یعنی کہ ایک اس کے اندر لذت حاصل کرے. اسی طرح یہ حکم کس کے لیے بھی ہے؟ عورت کے لیے بھی ہے. بالکل ایسے یہ جو جانور بنتا ہے اور اس اپنی حاجت پوری کر کے یہ اٹھتا ہے اور بیوی کو کچھ بھی لذت نہیں حاصل کرنے دیتا، تو یہ ایک درندگی ہے، یہ جائز نہیں ہے اور یہ ظلم ہے. اور ان کو چاہیے کہ وہ کتب پڑھیں جو دین میں ہیں اور احادیث میں، اور سارے طریقے اور ساری کیفیات بیان ہوئی ہیں. تحفۃ العروس کے نام سے ایک بڑی زبردست کتاب، اسی طرح اور بھی کتابیں ہیں جو اہل علم نے لکھی ہے اس بارے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر کافی دیر سے ویٹ کرے، ان کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمد شاہد صاحب ہیں چکوال سے. جی کیسے ہیں جی آپ؟ جی اللہ پاک شکر الحمدللہ. اچھا سر، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں سر اپنے بچوں کو قاری صاحب سے قرآن پاک کرواتا ہوں. جی تو ان سے یہ سوال ہے کہ کیا وہ قاری صاحب میرے بچوں کے قرآن شریف پڑھانے سے وہ اجرت لے سکتے ہیں؟ اچھا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد شاہد صاحب، آپ نے کال کی. مفتی عبدالولی خان صاحب فرمائیے گا. مفتی صاحب بلا شبہ لے سکتے ہیں. اچھا ٹھیک، کیوں نہیں لے سکتے؟ انگلش پڑھانے والے کو آپ اجرت دیتے ہیں تو آپ نے انگلش پڑھانے والے کے متعلق کبھی نہیں پوچھا. ہاں قرآن پڑھانے والے کے متعلق آپ کو یہ ذہن میں آ جاتا ہے، حالانکہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ. سب سے زیادہ حقدار چیز جس کے اوپر تم اجرت لے لو وہ اللہ کی کتاب ہے. اچھا جی، اگر یہ جو شوشہ ہے یا یہ جو وسوسہ ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ قرآن پڑھانے والے کو اجرت دینا جائز ہی نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ قرآن پڑھانے والے وہ جو قراء ہے، وہ جو اہل علم ہے، وہ کیا کریں گے؟ وہ مزدوری کریں گے. اب مزدوری کریں گے تو قرآن جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کو صحیح قرآن ملیں گے نہیں. بالکل. اب وہ جو نانی دادی کا طریقہ ہے قرآن پڑھنے کا، اس طریقے کے مطابق ایسے پڑھتے جائیں گے تو یہ تو زیادتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کہیں پر یہ نہیں آیا ہے کہ قرآن پڑھانے والے کو اجرت نہ دی جائے، کسی صحیح حدیث میں یہ نہیں آیا ہے. اور قرآن مجید کے اندر دینے کے بارے آیا جیسے آپ نے ارشاد فرمایا. قرآن مجید کے اندر جو آیت کریمہ ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تو میری آیات پر آیات کے بدلے میں تھوڑے پیسے مت لو. تو وہاں پر تعلیم کا کیا مطلب ہے؟ تو وہاں پر تعلیم کی بات قرآن مجید میں منشن ہے مفتی صاحب. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تو میری آیات پر تھوڑے پیسے مت لو. مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ یہود کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے اور پس منظر اس کا یہی ہے کہ وہ کیا کرتے تھے. کوئی قاضی ہے، جج ہے، کوئی دوسرا مولوی ہے، پیر ہے، وہ کیا کرتا تھا؟ مسئلہ غلط بتانے کے لیے وہ کیا کرتا تھا؟ پیسے لیتا تھا اور مسائل وہ بدل لیتے تھے. کوئی زیادہ مالدار قسم کا ہوتا تھا تو وہ پیسے دے کے اپنے لیے مسئلہ دوسرا نکلوا لیتا تھا. تو اس کے بدلے میں کہہ دیا کہ جو حق ہے وہ بیان کرو، ان آیات کے بدلے میں اور آیات کو بگاڑنے کے بدلے میں تم پیسے نہ لیا کرو. تو جو قرآن مجید کی تعلیم ہے اور اسی طرح سنت کی تعلیم ہے، اس پر اجرت لینا، اجرت دینا بلا شبہ جائز ہے اور یہ ہونا چاہیے. تبھی آپ کا بچہ صحیح پڑھ سکے گا اور صحیح درست تلفظ کر سکے، تجوید وغیرہ کے ساتھ. بہت شکریہ مفتی صاحب. فرمائیے مفتی صاحب. جی اچھا، اس حوالے سے نا ایک حدیث پیش کی جاتی ہے اور وہ صحیح حدیث ہے. جو لوگ اس کی ممانعت کا کہتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ ایک شخص یعنی ایک انصاری تھے، انہوں نے اپنے بچے کی تعلیم پڑھانے پر انہوں نے کوئی ڈھال دی کسی کو. اچھا. تو وہ ڈھال دی نا، تو اس سے پھر کیا نتیجہ نکلا؟ انہوں نے کہا کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم یعنی ایسے سمجھو کہ اپنے لیے آگ اکٹھی کر رہے ہو، یعنی ایسا کوئی. اچھا. تو اس سے استدلال کرتے ہیں کہ جی قرآن کی تعلیم پہ نہیں لینا چاہیے. حالانکہ اس حدیث میں جو مطلب بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو آپ نے فرمایا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر ایسا شخص ہے جس کا اس کے بغیر اچھا گزر بسر ہو سکتا ہے تو وہ نہ لے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ اپنے لیے وہ جائز ہی نہ سمجھے، اس کو فی سبیل اللہ
اور اس دنیا کی خاطر نہیں پڑھانا چاہیے. دیکھیے فرق ہوتا ہے نا ایک بات کا, ایک ہے کوئی پہلے سے طے کرتا ہے نہیں اتنے ملیں گے تو میں پڑھاؤں گا, ایک ہے پڑھا رہا ہے. تو جن کا بچے کو پڑھایا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں یار یہ چلے محنت کر رہا ہے, باقاعدہ آ رہا ہے, تو اس کو کچھ دینا چاہیے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ خودداری کا یہ درس دیا اس حدیث کی روشنی میں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے پڑھائے, تو یہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس سے یہ سمجھنا کہ یہ جائز ہی نہیں ہے, یہ غلط ہے, تو یہ بات غلط ہے, اس سے یہ سمجھا نہیں جا سکتا. اور دوسری وہ حدیث مبارکہ جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دم کر کے 30 بکریاں لیں, تو وہ بھی تو آیت سورہ فاتحہ پڑھ کے انہوں نے دم کیا تھا نا, تو دم کرنے کے پیسے لیے تو یہ بھی لیے جا سکتے ہیں. کئی لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جی انبیاء کرام علیہ السلام نے لوگوں سے کسی اجر کا سوال نہیں کیا, یہ قرآن مجید میں کئی مرتبہ آیا ہے. تو اجر کا سوال نہ کرنا تبلیغ پہ یا سکھانے پہ یا تعلیم پہ وہ تھا, کفار سے انہوں نے کوئی چیز طلب نہیں کی, نہ اپنے لوگوں سے مانگی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ضرورتیں ان کے ماننے والوں نے پوری بھی کیں. بالکل ایسے ہی صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے نہیں بھیجتے تھے, بالکل ایسے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ پر خرچ نہیں کیا, دین پہ خرچ نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رفقا خود خیال رکھتے تھے. تو تطبیق اس میں یہ ہوگی کہ ہمیں خود سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کرنا چاہیے جو پڑھانے والے ہوں. تو جو جن کے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے یا تعلیم دی جا رہی ہے ان کو خود ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے. اگر خود وہ مطالبہ نہیں کرتے تو ایک چھوٹی سی جی مفتی صاحب آپ کی جانب بڑھیں گی. جو حدیث جس حدیث کی طرف انہوں نے اشارہ کیا جی مفتی صاحب, وہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث کے مقابلے میں نہایت کمزور ہے. اس کو شواہد کے بنا پر ملا کے صحیح کہنے کی کوشش کی گئی ہے اور صحیح کرنے کی کوشش کی گئی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں اسے صحیح کہا ہے اور اس کے شواہد وغیرہ ذکر کیے. حقیقت میں وہ حدیث ہے ضعیف, اور اگر صحیح بھی ہے تو اہل علم نے جو اس کی توجیہ بیان کی ہے اور تطبیق بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ ایک عمل کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, اس کی اجرت کی نیت نہیں ہے. اسی طرح وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس عمل کے اوپر اس کو اجرت ملے, کوئی عوض لے لے. اچھا وہ کام ہو گیا ہے, کام ہونے کے بعد پھر ایک بندہ کہتا ہے یار اس جو آپ نے مجھے پڑھایا ہے نا اس کے عوض میں آپ یہ قوس لے لے, یہ کمان لے لے, یہ چیز لے لے. تو پھر اس صورت میں وہ کہتے ہیں نہیں لینا چاہیے, کیونکہ آپ نے ایک عمل جب کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے, اب اس کو پھر سے اس کو توڑ رہے ہو اور پھر اس کی اجرت لے رہے ہو, یہ نہیں صحیح. ہاں اگر آپ نے پہلے سے طے کر دیا ہے تو پھر یہ حدیث وہاں پر اس پر فٹ نہیں آتی. تو وہ تطبیق کی صورت یہ صورت ہے, تو راجح یہی ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتیان کرام. ناظرین آپ کی جو سوالات ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے, ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو بتاتے چلے کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. کرنا کیا ہے, پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے. نمبر آپ کی اسکرینس پہ بھی اس وقت چل رہا ہے, نمبر نوٹ فرما لیجیے 04211170000, یعنی 04211170000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں, پیغام TV لائیو سرچ کیجیے اور اپنے سوالات کمنٹ سیکشن میں لکھیے. مفتیان کرام سے ان کے جوابات مہیا کیے جائیں گے. آپ کی جانب سے جو سوالات پوچھے گئے ہیں یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں اس کی جانب بڑھیں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب, ادریس احمد ادریس صاحب ہیں جی, لکھتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, رات کو وطر پڑھنے کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. اچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو صراحتاً ثابت ہے کہ آپ نے وطر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور وہ بیٹھ کر بھی پڑھی ہے. اچھا, تو نوافل پڑھنا تو یہ درست ہے. اور ویسے بھی یہ جو نوافل ہے نا, یعنی وطر 11 رکعت 9 رکعت 7 رکعت, اس کے بعد اگر ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں نوافل پڑھوں, عام نماز پڑھوں, تو اس سے روکنا یہ درست نہیں ہے. وہ پڑھ لے, اس کے پاس موقع ہے اور وہ پڑھنا چاہتا ہے. جیسے ظہر کے بعد بندہ وہ سنتیں پڑھ لیتا ہے, اب عصر تک اس کے پاس ٹائم ہے, وہ کہتا ہے میں نے نوافل پڑھنی ہے تو پڑھ لے. اگرچہ افضل رات کے وقت میں یہی ہے کہ
اجعلوا آخر صلاتکم وطرن، اپنی آخری نماز وطر بناؤ. یہ افضل ہے، یہ نہ حکم برائے وجوب کے نہیں ہے، استحباب کے ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا. جی وہ استحباب اسی لیے ہے، یعنی حکم تو آ گیا نا کہ اپنی آخری نماز وطر کو بناؤ. تو استحباب اسی لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو عمل ہے کہ آپ وطر پڑھنے کے بعد بھی 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، تو اسی سے علماء نے اس کو استحباب پہ محمول کیا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی اگر اٹھے یعنی تہجد کے وقت اٹھتا ہے تو اس سے پہلے وطر پڑھا ہوا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ ظاہر ہے وہ پڑھ سکتا ہے 2 رکعتیں. تو کئی لوگ اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے وہ ایک وطر پڑھے، وطر پڑھا ہوا ہے نا، ایک وطر پڑھے، اس وطر سے اس وطر کو جفت بنائے اور پھر آگے سے شروع کرے. تو یہ محض ایک تکلف ہے، اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتیان کرام. اچھا مفتی صاحب، جو آگے ایام آ رہے ہیں عشر ذی الحجہ، ان کے بارے میں جو سوالات ہیں ان کو ایڈ کرتے ہیں کہ عشر ذی الحجہ کی فضیلت جو ہے وہ کیا ہے، آپ نے یہ بیان کرنی ہے مفتی صاحب. جی دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات کو، بعض لمحات کو، بعض شخصیات کو اور بعض مقامات کو بڑی فضیلت دی ہوئی ہے. تو ایسے ہی جو بہترین دن ہیں دنیا بھر سے، وہ یہ دن ہیں جو آ رہے ہیں. امید ہے کل انشاءاللہ چاند نظر آ جائے گا انشاءاللہ. تو یہ عشرہ ذی الحجہ، یہ اس کی بہت اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. کل اگر چاند نظر آتا ہے تو پرسوں سے آغاز ہوگا؟ نہیں، کل شام سے ہی. کل شام سے ہی؟ جی یعنی مغرب سے پہلے جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے بال ناخن وغیرہ کٹوا لیں گے. وہ کہا جا رہا ہے کہ منگل کی رات کو کوشش کی جائے گی دیکھنے کی. جی کل امید ہے. اور پہلا چاند جو ہے نا 29 کا تھا، تو اب زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ یہ کل نظر آ جائے گا انشاءاللہ. پہلا 30 کا تھا، اب یہ 29 کا پاسبلٹی 29. جی ٹھیک ہے جی. تو بہرحال کل مغرب سے عشرہ ذی الحجہ کے شروع ہونے کے امکانات ہیں، یعنی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے. تو ذی الحجہ کا چاند جب نظر آ جائے تو اس پہ پابندیاں ہو تو ایک علیحدہ بات ہے. آپ نے فضیلت کے متعلق کہا، تو اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکیں اور سب صحیح ہیں، جس پہ یہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الیہ مما سواہن، کہ کوئی بھی دن ایسے نہیں ہے کہ ان میں کیا گیا عمل ان دنوں کے برابر پہنچ سکے. یعنی ان دنوں میں کیا ہوا عمل بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہے. احبو کے علیحدہ لفظ ہیں، اعظم و علیحدہ ہیں، کہ جس میں عظمت کے اعتبار سے یعنی بہت عظیم عمل ہو جاتا ہے. اور پھر ان دنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ افضل ایام الدنیا العشر، کہ سب سے بہترین جو العشر، کہ سب سے بہترین جو دن ہے دنیا کے دنوں میں سے وہ یہ عشرہ ذی الحجہ ہے. اب یہ بہترین ایام دنیا کے کیسے بہترین ایام ہو گئے؟ دیکھیے، بعض ایام ہوتے ہیں وہ کسی تاریخی واقعے کی وجہ سے وہ ہوتے ہیں اہم، کہ اس میں یہ واقعہ پیش آیا، یہ موقع تھا، یہ ایسے ہوا. بعض ہوتے ہیں کہ سال بعد آپ کے پاس وہ دن لوٹتے رہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جب بھی آئیں گے. تو اس اعتبار سے دیکھیں یا تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں یا جو بھی ایام اس دنیا میں موجود ہیں، جتنے ایام اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے رکھے ہیں، سب میں سے یعنی اب سے لے کے قیامت تک، قیامت اور جب سے دنیا بنی اب تک، یہ سارے دنوں سے بہترین جو دن ہیں وہ اس عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں. تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ رمضان سے زیادہ، رمضان کے دنوں سے زیادہ ان کی اہمیت ہے. دنوں کی اہمیت، جی رمضان کے دن جو ہیں ان سے بڑھ کر یہ عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں، یعنی یہ بھی کہا گیا. اور اس کے ساتھ کیونکہ حدیث مبارکہ مطلق ہیں اور اس میں رمضان غیر رمضان سب آ جاتے ہیں، سب سے بہترین ایام یہ ہیں اور ان میں کیا گیا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے. باقی وہ جو سورہ فجر میں آتا ہے والفجر ولیال عشر، تو اس حوالے سے بھی کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے عشرہ ذی الحجہ مراد ہے، لیکن حقیقت میں اس سے مراد ہے رمضان کی آخری راتیں ہیں، کیونکہ لیال کا ذکر ہے نا. تو لیال جو ہے وہ لیلۃ القدر کی وجہ سے وہ رمضان کی آخری جو راتیں ہیں نا، ان کی اہمیت اس میں بیان ہوئی ہے. تو ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں جو عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت ہے، تو اس کو اویل کرنا، اس کے لیے منتظر رہنا، جیسے ہم رمضان میں نہیں ایک پورا ماحول بن جاتا ہے. تو اسی طرح میں کہتا ہوں کہ ہماری ہر سطح پہ، یعنی ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، ہمارے میڈیا پر،
ہمارے چینلز پر یہ بات بڑی عام ہونی چاہیے کہ یہ اشرۂ ذی الحجہ شروع ہو گیا ہے، اب ہمیں یہ کام کرنے ہیں، ماحول بن جائے۔ اصل میں ماحول کا بڑا فرق پڑتا ہے۔ ایسے ہی مفتی صاحب، دیکھیں کہ ہم اپنے جو بنائے ہوئے دن ہوتے ہیں نا ان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، جو جس سے بنائے ہیں ان کو بہت اہمیت دیتا ہے ہر سال، لیکن یہ اشرۂ ذی الحجہ تو وہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی اور اللہ تعالیٰ کے فرمانے پہ اہمیت دی، تو اس وجہ سے ہمیں تو ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، بہت لاج رکھنی چاہیے اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، پتہ نہیں یہ دوبارہ ملیں نہ ملیں، تو اس وجہ سے ان کو بہت اہمیت ہے۔ مفتی صاحب آپ نے جیسا فرمایا انشاءاللہ ناظرین ان کو بتاتے چلیں کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہمارا ساتھ رہے گا۔ جو ذی الحجہ کے ایام ہیں انشاءاللہ، جو نشریات ہیں پیغام ٹیلی ویژن کی، آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا ساتھ رہے گا۔ 8 سے 10 رات لائیو انشاءاللہ ڈیلی ہم آئیں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تمام تر معلومات اور حج سے ریلیٹڈ، قربانی سے ریلیٹڈ، اور ان ایام میں کیا کرنا چاہیے ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے، تمام چیزیں آپ سے انشاءاللہ شیئر کی جائیں گی۔ مفتی عبدالولی خان صاحب آپ کی جانب پڑھوں گا، مفتی صاحب فرمائیے گا آپ بھی اشرۃ الحجہ کی فضیلت جو ہے کیا وارد ہوئی؟ سبحان اللہ۔ ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ ایک مشہور تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ سلف جو تھے وہ 10 ذو الحجہ یعنی ذو الحجہ کی یہ 10 دن یعنی 3 اشروں کو وہ بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اور اس کے اندر عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ اچھا، وہ 3 اشرے کون سے ہیں؟ ایک اشرہ جو ہے وہ رمضان کا آخری اشرہ، اچھا ٹھیک ہے، آخری 10 دن 10 راتیں، اور اسی طرح یہ ابتدائی ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن، اور پھر جو محرم کے ابتدائی 10 دن، ان کا وہ بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، روزے ان کے اندر رکھتے تھے، اور اسی طرح عبادات کے لیے یعنی کہ وہ فارغ ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں امام اسرم، وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے استاذ یہ جو 10 دن ہے نا ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن، اس میں حدیث نہیں پڑھاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ کے بندو ان دنوں میں اور مشاغل ہیں، اللہ کے قریب ہو جاؤ، کوئی ذکر اذکار وغیرہ ان میں مشغول ہو جاؤ۔ سعید جریری وہ بھی ایک محدث ہے، ان کا بھی یہی طرز عمل تھا، شاگرد آتے تھے وہ کہتے نہیں بھائی اس دوران ہم حدیث نہیں پڑھیں گے، یہ جو وقت ہے نا یہ اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کا وقت ہے، تو وہ ذکر اذکار اور اسی طرح صوم، روزہ اور دیگر جو صدقات، خیرات، نیکیاں، ان کے اندر وہ مشغول ہوتے تھے، اور یہ جو معمول کے کام ہوتے ہیں وہ کہتے تھے وہ معمول کے کام عام دنوں کے لیے یہ جو خاص دن ہے اس کو ہم نہیں ضائع کرنا چاہتے، عبادات کرتے تھے، اور بالخصوص ذکر و اذکار اس کا تو بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے بارے میں آتا ہے، وہ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ جو ہے نا تعلیقاً ذکر ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ وہ بازاروں کی طرف نکلتے تھے اور بازار میں جا رہے ہوتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح جب یہ تو وہ اس کا اہتمام فرماتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے اہتمام کا حکم دیا ہے، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ، ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ آپ نے تحلیل لا الہ الا اللہ اور اسی طرح الحمدللہ وللہ الحمد اللہ اکبر یہ زیادہ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ تو یہ اس لیے خصوصیت کے ساتھ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا آخری عشرہ اس کی راتیں افضل ہے، اور ذو الحجہ کے جو ہیں یہ جو ابتدائی 10 دن ہیں یہ دن افضل ہے، یعنی رمضان کے دنوں سے بھی یہ دن افضل ہوئے۔ افضل ایام الدنیا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ دنیا کے اندر سب سے افضل و بہترین دن یہ ہے، لیکن ہم غفلت میں ہوتے ہیں، بالکل اہتمام وغیرہ اس حوالے سے نہیں کرتے، ذکر و اذکار کے لیے اور دیگر جو عبادات کے لیے روزوں کے حوالے سے تصریح آئی ہے ہم یہ نہیں کرتے، یہ ایک محرومی والی بات ہے، ہم ایک نارمل دن کی طرح سے ڈیل کرتے ہیں، اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ جو قرآن مجید میں آیا ہے والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور لیال عشر کی قسم، 10 راتوں کی قسم،
10 اوقات کی قسم، اس کے بارے میں تو جمہور اہل علم جی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اسی طرح دیگر صحابہ سے اور تابعین سے، جمہور سے تو یہی آیا ہے کہ اس سے مراد یہی ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن مراد ہیں۔ اور جو لیال لفظ بولا ہے، لیل جو بولا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لیل جو ہے نا، یہ عربی زبان بڑی وسیع ہے، جیسے اس کا اطلاق رات پر ہوتا ہے، اسی طرح اس کا اطلاق دن پر بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، دن پر بھی ہو جاتا ہے، جیسے یوم کا اطلاق وقت پہ ہو جاتا ہے، اسی طرح لیل کا اطلاق وقت پر ہو جاتا ہے۔ سیاق و سباق کو دیکھ کر اطلاق ہوتا ہے؟ ہاں جی۔ اچھا تو یہ ہاں بعض اہل علم نے یہی کہا ہے کہ نہیں، اس سے مراد آخری جو 10 راتیں ہیں رمضان کی وہ مراد ہیں، یہ بات اہل علم کا ہے، لیکن جمہور اہل علم کا یہی ہے۔ باہر صورت نہ یہ راتیں اور دن ضائع ہونی چاہیے، اور نہ رمضان کی آخری راتیں، آخری عشرے کی راتیں یہ ضائع ہونی چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہمیں اس سے جتنا فائدہ ہو سکے اتنا اٹھانا چاہیے۔ بالکل، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی صاحب اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے کہ کیا عشرہ ذی الحجہ کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے؟ یہ آپ نے بتا دیں، اسپیشلی قرآن مجید میں کہیں پہ مینشن ہے؟ یہ جو آیت کریمہ میں نے پہلے تلاوت کی نا، والفجر ولیال عشر، اچھا، والشفع والوتر، یہ جو ولیال عشر ہے، میں نے عرض کیا کہ جمہور اہل علم صحابہ میں سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر جو مفسرین گزرے ہیں، مثلا حافظ ابن جریر طبری ہے اور حافظ ابن کثیر ہے، وہ تو کہتے ہیں یہی بات صحیح ہے کہ اس سے مراد یہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہے۔ تو وہ یہ اس حوالے سے پھر قرآن مجید میں ان کا ذکر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا، عشرہ ذوالحجہ میں ذکر قرآن مجید کا جو اگر ہم دیکھا جائے قرآن مجید میں کہیں پہ ذکر ملتا ہے عشرہ ذوالحجہ کا؟ جی، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا حج کے ایام میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ اللہ کا ذکر کرو گنے ہوئے دنوں میں۔ اچھا، گنے ہوئے؟ جی، یعنی وہ جو مقرر کردہ دن ہیں، گنے ہوئے دن ہیں ان میں، تو اس سے بھی بعض نے یہی مراد لیا کہ ان ایام میں آپ، ویسے تو وہ حج کے ایام ہیں تو اس سے پہلے کے ایام یہ جو عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جاتا ہے، اسی لیے جیسا کہ شیخ صاحب بھی حوالہ دے رہے تھے سیدنا ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما، وہ اس عشرے میں ہی نکل جاتے تھے، یعنی عشرے کا آغاز ہوا تو وہ بازاروں میں چلے جاتے تھے، تکبیرات کہتے تھے، تو ان کو سن کے دیگر جو بازاروں میں ہوتے تھے صحابہ کرام تابعین وہ بھی پڑھتے تھے، اور حدیث میں لفظ ہیں کہ وہ باقاعدہ بازار میں گونج ایک پیدا ہو جاتی تھی، ایک ردم ان تکبیرات سے، یعنی سارے آپ دیکھیں کہ کیسا ایک سما ہوگا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زبانوں پر تکبیر کے کلمات ہوں اور کام کرتے ہوئے رہا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر معاملے میں ہمیں وہ جو ہے نا اس کو اچھے طریقے سے اختیار کرنا چاہیے تاکہ پورا ایک معاشرتی ایک ہو نا، صرف ذاتی نہ ہو۔ دیکھیں آج تک ہم نے اس کو زیادہ تر ذات تک محدود رکھا۔ ہم نے جب طالب علمی دور میں ان حدیث مبارکہ کو پڑھا تو معاشرے میں ہم نے اس کا کوئی وہ نہیں دیکھا، اثر نہیں دیکھا۔ اچھا، لیکن رمضان ہے اور اسی طرح ربیع الاول ہے، محرم ہے، یہ ہمیں دکھایا جاتا ہے میڈیا پہ، تو اس کے اثرات زیادہ ہیں، یہ دکھایا نہیں جاتا اس وجہ سے۔ تو قرآن میں، سنت میں پرٹیکولرلی خاص طور پہ صرف جو جس دن حج ہوتا ہے اس دن ٹرانسمیشنز کی جاتی ہیں، دوسرے دنوں کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا۔ جی کیا نہیں جاتا، بالکل۔ تو یہی وجہ ہے نا کہ ہمارے معاشرے میں نہ قرآن مجید کے حوالے سے نہ حدیث کے حوالے سے وہ تعلیمات نہیں ہیں لوگوں میں، حالانکہ جو موقع جس بات کا ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ اتنے اہم دن کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اہم قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، جیسے ابھی شیخ صاحب نے بیان کیا، اور اسی طرح گنتی کے جو دن ہیں ان میں اللہ کا ذکر کرنا، یہ سب باتیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہے کہ میرے بندے ان ایام سے فائدہ اٹھائیں۔ جیسے آفر نہیں لگتی کسی کمپنی کی طرف سے، تو ایسے سمجھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آفر ہے اور سارے مسلمانوں کے لیے ہے، اور اتنی بڑی آفر ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پسندیدہ ترین اعمال ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عظیم ترین اعمال ہیں ان دنوں میں کیے ہوئے، اب جو شخص عمل نہیں کرے گا تو یہ دن تو گزر ہی جائیں گے، تو اس کے لیے یہ نہ پسندیدہ بنیں گے، نہ عظیم بنیں گے، نہ افضل و ایام دنیا بنیں گے،
وہ تو ایسے ہی گزر جائے گا جیسے اس کو کوئی خواب و خیال میں بھی کوئی ایسا تصور نہیں تھا، اور ہماری اکثریت ایسی ہی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ شعور عام کرنا چاہیے، پھیلانا چاہیے، اویئرنیس لوگوں کو دینی چاہیے کہ یہ بہت اہم دن ہیں جن سے ہم گزرنے والے ہیں، اور ان کا ادب احترام کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی لاج رکھنا ہمارے لیے لازم ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، فرمائیے گا۔ جی، یہ جو ہے نا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ تو یہ ایام معدودات، اس سے مراد تو یہ جو ایام تشریق ہے، ایام تشریق 11، 12، 13 ذوالحجہ، اس سے یہ مراد ہے۔ ہاں ایام معلومات، اس سے مراد یہ ذوالحجہ کے ابتدائی جو 10 دن ہیں وہ مراد ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ بہر صورت یہ بڑی اہمیت ہے، اور یہ اہمیت کی وجہ سے ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی کرام۔ ناظرین، آپ کے سوالات کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن آپ کو ریمائنڈر کرواتے چلیں گے آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل، یہ پروگرام آپ کے لیے اسپیشلی جو ہے ہم کرتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں۔ آپ کالز کے ذریعے اپنے جو مسائل ہیں، شرعی معاملات ہیں، ان کا حل جان سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے۔ نمبر آپ کی اسکرینز پہ بھی اس وقت چل رہا ہے، نمبر آپ نوٹ فرما لیجیے، 04211170000، یعنی 04211170000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے، مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے۔ یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں سوال ہے جی، کوئن گیمنگ کے نام سے آئی ڈی ہے، پوچھا گیا ہے السلام علیکم، عائشہ نیم کا مطلب کیا ہے؟ عائشہ یہ نام جو ہے نا، عاشہ یہ عیش و عائشن سے ہے، اچھا، یعنی زندگی کے معنی میں ہے۔ وہ شخص جو راحت اور آرام والی زندگی گزارے اسے یعنی عائشہ کہتے ہیں۔ اور عائشہ یہ ام المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے۔ تو عائشہ وہ خاتون جو راحت اور سکون والی زندگی گزارے، جو لمبی زندگی گزارے، یہ اس کا مطلب ہے۔ ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ جی عائش سے یہ لفظ ہے، اور عائش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی جینا، اور یہ جتنی اچھی ہو، خوشگوار ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کی توجہ اس طرف دلاتے تھے، آپ اشعار پڑھ رہے تھے، اللہم لا عائشہ الا عیش الآخرہ، کہ اللہ کوئی زندگی نہیں ہے، زندگی تو آخرت کی ہے، یہ دنیا کی زندگی تو کوئی زندگی نہیں۔ تو فاغفر للانصار والمہاجرہ، کہ انصار اور مہاجرین کے گناہ بخش دے۔ ارحم کے لفظ بھی ہیں کہ رحم فرما، تو مطلب یہ ہے کہ بڑا اچھا لفظ ہے، اور یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک نیک فعال کے طور پہ، اور پہلے بھی غالباً ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ عائشہ لڑکی کا نام اور عائش لڑکے کا نام، یہ ایک نیا نام ہوگا، اگر کوئی رکھنا چاہے تو عائش نام رکھ سکتا ہے۔ اچھا مفتی عبدالولی خان صاحب، مطلب فرمائیے گا کہ نام رکھنے کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، اچھا نام رکھنے کا یا کوئی بھی نام رکھنے کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص آتا اور اس کا نام جو ہے نا مناسب نہ ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا نام بدل دیتے۔ اچھا اچھا اچھا۔ ایک خاتون آئی، اس کا نام عاصیہ تھا۔ عاصیہ کا مطلب نافرمان، بات نہ ماننے والی۔ عاصیہ عین سے؟ عین سے۔ اوکے اوکے اوکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام جو ہے نا جمیلہ رکھ دیا۔ اچھا۔ اسی طرح اور بھی ایسے لوگ آئے اور ان سے کہا کہ نام تبدیل کرو۔ سعید بن المسیب رحمہ اللہ، ان کے دادا حزن، ان کا نام تھا حزن۔ حزن سختی کو کہتے ہیں، یہ لفظ ہے نا حزن، حزن سختی کو کہتے ہیں، صلابت جس کو عربی میں کہتے ہیں، حزن غم کو کہتے ہیں، شدید غم۔ حزن زا کے فتحے کے ساتھ، ہا بھی فتحہ اور زا بھی فتحہ، حزن، اس کا مطلب ہوتا ہے غم ہوتا ہے، لیکن اس میں اتنی شدت
نہیں ہوتی. اور حزن زا ساکن ہو اس کا مطلب سختی صلابت، تو اس کا نام تھا نا حزن. جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ یہ نام بدل لو، سہل رکھ دو. سہل کا مطلب آسانی، سہولت. تو اس نے کہا نہیں، میرے والد صاحب نے میرا یہ نام رکھا ہے تو میں نہیں بدل سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو کچھ نہیں کہا. سعید بن مسیب رحمہ اللہ جو کہ تابعی ہیں بڑے جلیل القدر، وہ کہتے ہیں نا اس نام کے اثرات ہمارے جو ہے نا اندر موجود ہے، ہماری نسل میں بھی موجود ہے. اچھا وہ سختی. ہاں جی. اچھا. تو یہ جو ہے نا اسماء کا، ناموں کا، مسمیات میں کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے، اس لیے نام اچھے رکھنے چاہیے. سب سے بہتر نام احب الاسماء، اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ نام جو ہے وہ عبداللہ، عبد الرحمن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میرے نام پہ نام رکھو، یعنی محمد. بالکل یہی پوچھنا چاہ رہا تھا. بہت سے لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ محمد نام جو رکھنا ہے یہ کیسے ہے؟ یہ محمد نام رکھنا یہ مطلوب ہے، مستحب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے سمو بسمی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میرے نام پہ نام رکھو. اور یہی وجہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. صحابہ کے بہت سے صحابہ ان کے نام تھے محمد بن مسلمہ، اس یہی نام محمد ہی تھا. اور جو تابعین ہیں بہت بڑے بڑے محدثین، ان کے نام محمد. امام زہری جو بڑے محدث ہیں ان کا نام محمد. ابن اسحاق بہت بڑے محدث ہیں، ان کا نام بھی محمد. یہ ابن الحسن شیبانی فقہائے احناف میں سے ہیں، ان کا نام محمد ہے. یہ امام شافعی، ان کا جو اپنا نام ہے وہ محمد ہے. امام بخاری رحمہ اللہ، ان کا نام یہ کیا ہے؟ محمد ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ کا نام یہ محمد ہے. تو یہ بہت زیادہ یہ نام جو ہے نا محدثین رکھا کرتے تھے. بلکہ ایسے بھی ہے کہ ایک شخص ہے اس کا نام محمد ہے، اس کے بیٹے کا نام محمد، یعنی 6 نام مسلسل، محمد بیٹا محمد کا بیٹا محمد کا بیٹا محمد. یعنی یہ نام اتنا مبارک کہ جو محدثین تھے، اولیاء اللہ تھے، وہ ان ناموں کو رکھتے تھے. تو یہ نام رکھنے چاہیے. تو بعض لوگ کہتے ہیں اب یہ بھاری ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ درود پڑھنا پڑتا ہے. نہیں، درود پڑھیں گے اس نام کے ساتھ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وہ نام جب آئے گا ہم درود پڑھیں گے. یہ تو اس بچے کا ہے، اس شخص کا ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ درود پڑھنا لازم نہیں ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ میرے نام پہ نام رکھو. سبحان اللہ. جی مفتی منفل کے ساتھ فرمائیے. جی اچھا، اس میں ایک پہلو اور ہے، وہ یہ کہ لوگ نا عموماً یہ کہتے ہیں جی. اچھا مفتی صاحب، یہ سوال آگے بڑھنے سے پہلے مفتی صاحب نے آسیہ کا ایک میننگ بتایا، تو ہو سکتا ہے کمنٹ سیکشن میں پوچھنے والے ہیں شاید آسیہ بولا گیا ہے. آسیہ کا میننگ کیا ہے یہ بتا کے اپنی بات کو آگے بڑھائیے گا. جی آسیہ جو ہے نا، آسیہ جو الف مد آ سے ہوتا ہے اور سین اور یا سے، وہ تو فرعون کی جو اہلیہ تھی جو اسلام لائی اور جس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی اہل ایمان کے لیے بطور مثال پیش فرمایا. تو وہ تو بڑی عظیم خاتون تھی. تو ان کے نام کا مطلب غالباً عصا یا سی، یعنی اس کا معنی ہوگا امید والی، ایسا کچھ اس کے معنی میں آئے گا. تو وہ بھی تو یعنی آسیہ اس کا مطلب نا صلح کرنے والی، تسلی دینے والی، تعزیت کرنے والی، یعنی ایسے امید اور جو آس دلانا جس طرح اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، اسی معنی ہے یہ بھی. تو یہ اس کا معنی ہے. جب میں آپ کو ایک دلچسپ یہاں پہ واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتی تھی مکی دور میں. حضرت خدیجہ جب حیات تھیں تو ان کا نام تھا جسامہ. اور جسامہ جو ہے یہ نا ویرانی کے معنی میں ہے، جیسے کوئی اداسی، ویرانی، ایسی اس معنی میں ہے ان کا نام تھا. تو وہ پھر مدنی دور میں آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. مکی دور میں آیا کرتی تھی، پھر مدنی دور میں آئی. اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اچھی آؤ بھگت کی. تو حضرت عائشہ پوچھنے لگی یہ کون خاتون؟ تو پہلے تو جب وہ آئی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جسامہ
تو آپ نے فرمایا نہیں تم جسامہ مزنیہ نہیں ہو بلکہ حسانہ مزنیہ ہو. اچھا یعنی آپ نے نام بدلا. اوکے حسانہ تو یہ بھی بڑا پیارا ایک نام ہے, ایک نیا نام چلے لوگوں کے لیے. حسانہ, جی حسان جیسے حسان بن ثابت ہے نا, وہ مرد کا نام ہے, اور حسانہ عورت کا نام ہے. ہے کا اضافہ, جی ہے کا آخر میں اضافہ کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی حسانہ. اچھا تو وہ جو ہے نا وہ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. پھر حضرت عائشہ نے جب پوچھا کہ یہ کون, تو آپ نے فرمایا یہ آیا کرتی تھی حضرت خدیجہ کے عہد میں مکہ میں ہمارے پاس. تو اس دور میں چونکہ احکام ابھی اترے نہیں تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احکام اترے تو تب یہ آپ نے جو ہے نا لوگوں کی جو ہے نام بدلنے کی جو ایک کوشش ہے, جستجو وہ آپ نے شروع کی اور نام بدلے. تو اس کا مطلب ہے کہ جس دور میں جو کام ہونے والا ہو اس دور میں وہ کرنا چاہیے. تو نام جو جن کے مطلب برے ہوں یا ان سے بد فعال لی جاتی ہو یا ان کے مطلب میں کوئی ایسا ہو جو برا تاثر جاتا ہے, وہ غلط ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر ہیں کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں, ان کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے لیکن کالر ہیں. جی السلام علیکم. شمائلہ صاحبہ ہیں جی فیصل آباد سے. بہن آپ سن پا رہی ہیں؟ جی میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا ہم سائے کو بتائے بغیر کہ یہ صدقے کے پیسے دیے جا سکتے ہیں, اور یہ جو ڈھولک مانگنے والے آتے ہیں, فقیر مانگنے والے ڈھولک بجا کے مانگتے ہیں, ان کو قرار دینا جائز ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ شمائلہ صاحبہ, آپ نے کال کی. مفتی عبدالولی خان صاحب مفتی صاحب فرمائیے گا. ایک تو کہہ رہی ہیں ہمسائے کو بغیر بتائے صدقے کے پیسے دیے جا سکتے ہیں. سیکنڈلی انہوں نے پوچھا ہے کہ کسی فقیر کو دیے جا سکتے ہیں جو نارملی آتے ہیں, ڈیلی روٹین میں آتے ہیں. یہ جو پڑوسی ہوتے ہیں نا, جی ان کو یہ نہ بتایا جائے کہ یہ صدقہ ہے اور ایسے دے دیا جائے, یہ بہت اولا ہے, بہت بہتر ہے. اس لیے کہ بعض اوقات جب بندہ کسی کو یہ بتا دے کہ یہ صدقے کے پیسے ہیں, یہ وصول کر لو, تو وہ یعنی کہ اپنے لیے باعث عار سمجھتے ہیں اور خودی کے خلاف بھی ہے. اس لیے بتائے بغیر ان کو دے دینا یہ زیادہ اولا ہے. رشتہ داروں کے اندر بھی بندہ اپنے بھائی کو پیسے دیتا ہے اور کہے کہ بھائی یہ صدقے کے پیسے ہیں, وہ کہتا ہے میں کوئی صدقہ خور ہوں کہ تو مجھے یہ دیتا ہے, کہے یہ آپ لے لیں, رکھ لیں, استعمال کریں. باقی اللہ جانتا ہے کہ یہ کون سے پیسے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ثواب لینا ہے, لہٰذا یہ بتانا ضروری نہیں ہے اور بعض اوقات نہیں بتانا چاہیے. اچھا, جو دوسری بات انہوں نے کی کہ انہوں نے یہ بھی ایڈ آن کیا تھا مفتی صاحب, میں کہتا ہوں کہ ڈھول بجا کر بھی مانگتے ہیں. ہاں جی, بعض جو سائل آتے ہیں, مانگنے والے آتے ہیں اور ڈھول بجاتے ہیں, تو وہ ڈھول بجانا تو ان کا اپنا ایک یعنی غلط طریقہ ہے. باقی اگر آپ کو اطمینان ہے کہ یہ فقیر ہے, محتاج ہیں, تو آپ دے دیں. اور اگر آپ کا دل نہیں مانتا ایسے لوگوں کو دینا, تو ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, مانگنے والے کو ڈانٹنا نہیں ہے. کوئی اچھی بات کہے تو معاف کر دو. مفتی صاحب وہ یہ اگر کسی کو کہا جائے یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ڈانٹو نہیں, وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں انہاں دا روز دی کم ہے, تو پھر ڈانٹتے کافی, اس کے بارے میں فرمائیے. اچھا, تو پھر جو اپنے عمل نامے میں نا ایک اضافہ کر جاتے ہیں ایک بری عادت کا, اور جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے. اما السائل فلا تنہر, خاموش ہو جاؤ, دروازہ بند کر کے اندر چلے جاؤ. ہاں جی, یہ اپنے اوپر جبر کرنے والی بات ہے نا. وہ بار بار مانگے تو خاموش ہو جاؤ. صبر کرنا, برداشت, یہی ضبط کرنا. بے شک, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان پور کے صاحب فرمائیے گا. ہاں جی, پہلی بات تو ظاہر ہے ٹھیک ہے کہ عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے. دوسری بات کا ایک ذرا دوسرا پہلو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ دیکھیے وہ نا اصل میں کمائی کا ذریعہ جو اس نے بنایا نا, وہ ڈھول ہے اس کا. وہ ایک فن سے وہ بجاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ کچھ پڑھتا بھی ہے بعض اوقات, اور وہ پھر لوگوں سے سوال کر رہا ہوتا ہے. اب اس نے ایک طریقہ جو اختیار کیا ہے نا, وہ شرعاً محل نظر ہے, کیونکہ ڈھول کی آواز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. آپ تو اس کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے, تو اس سے ذریعہ معاش بنایا, تو وہ ٹھیک نہیں ہے. اگر وہ فقیر ہے تو ڈھول کے بغیر آئے اور وہ سوال کرے اور اس کو دینا چاہیے. میرے خیال میں ایسے لوگوں کو ڈانٹے نہ بے شک, لیکن اس کو سمجھا دیں کہ آپ ایک ایسی آواز پھیلا رہے ہو معاشرے میں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے, اور ہم اس وجہ سے آپ کو نہیں دے سکتے کہ آپ وہ ایسا کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, یعنی اس لیے نہیں دے رہے کہ آپ ایک غیر شرعی کام کو معاشرے میں پھیلا رہے ہیں. اچھا ٹھیک, تو ایسے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ڈانٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب, بیک ٹو دا ٹاپک.
کچھ ایڈ کر لیں ذوالحجہ کے بارے میں کہ مفتی صاحب عشرہ ذوالحجہ میں کرنے کے کام کون کون سے ہیں؟ عشرہ ذوالحجہ جی بڑا مبارک مرحلہ ہے. اس میں جو کرنے کے کام ہے روزہ رکھنا, ذکر کرنا, فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ, کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر اور الحمدللہ وللہ الحمد یہ کلمات ادا کرنا. اور اسی طرح قربانی خریدنا اور پھر 10 ذوالحجہ کو قربانی کرنا, اور جو ہے بالخصوص 9 ذوالحجہ کو عرفہ کے دن روزہ رکھنا جس سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس کا اہتمام کرنا یہ بہت بڑا ہے, اور اپنے آپ کو عبادت کے لیے خاص کر دینا یہ ان دنوں میں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب. جی اس میں دیکھیے ایک تو ہے نا بندہ خود کر رہے ہیں, جی تو صحابہ کرام کے طرز عمل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اس میں شامل کرتے تھے. کہ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بازار میں جاتے ہیں, لوگوں کو ساتھ شریک کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے نیکی میں دوسروں کو شریک کرنا یہ بھی ایک اہم عبادت ہے. اب دیکھیے جتنے لوگ ان کی وساطت سے ایسے کریں گے تو ان کو صلہ ملے گا. میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جب اشارے پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ کوئی ان دنوں میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے اس کو تھوڑا آکورڈ سا لگے گا یا ایسا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا نام بلند کیا جائے اور لوگوں میں. اور جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا, ان ذکرنی فی ملئ, حدیث قدسی ہے, اگر وہ مجھے یاد کرے گا لوگوں میں تو ذکرتہ فی ملئ خیر منہ, تو میں ان سے بہتر میں ان کا تذکرہ کروں گا. یعنی وہ کون ہے؟ فرشتے ہیں. یعنی ہم اللہ کا ذکر ادھر بیٹھ کے لوگوں میں کرتے ہیں یا کسی بھی اسٹیج پر کسی بھی جگہ پر, تو اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر وہاں کرتا ہے جو اس سے بہت بہتر ہے. بے شک بے شک. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ معاشرے میں یہ چلن کرنی چاہیے, اللہ کا نام چھپانے کے لیے نہیں ہے, وہ لینے کے لیے ہے, وہ اظہار کے لیے, وہ قوت کے لیے, وہ طاقت کے لیے ہے. تو اس کو معاشرے میں عام کرنا چاہیے. اور اس طرح جو ہے صدقہ خیرات یہ بھی زیادہ کریں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا نا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ان دنوں میں کے اعمال کو پہنچ سکتا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کو نہیں پہنچ سکتا, وہ جہاد جو ان دنوں کے علاوہ کیا ہو. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک استثنائی صورت بیان فرمائی کہ ہاں جو شخص اپنا مال یعنی وہ سواری وغیرہ جو لے کے جا رہے ہیں اور اپنی جان وہ لے کے نکلے اور ان میں سے کچھ بھی واپس نہ لائے, یعنی شہید بھی ہو جائے, اس کی سواری بھی ختم ہو جائے, مال بھی چلا جائے, تو وہ شخص جو ہے نا وہ ان دنوں کے علاوہ اگر اس نے یہ کام کیا ہوگا اتنا اہم, تو وہ ان دنوں کے میں کیے ہوئے اعمال کو پا لے گا. اس کا کیا مطلب کہ ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال کی اتنی فضیلت ہے کہ سب سے جو ٹاپ کی نیکی ہے, یعنی انسان ایک صحیح عقیدے کا حامل وہ راہ الہ میں شہید ہو جاتا ہے, اس کی سواری چلی جاتی ہے, کتنا بڑا عمل ہے. لیکن ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کو صرف یہ شخص پا سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی قسم کی نیکیاں جو ہم ان دنوں میں کریں گے اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت فائدہ ہے. مثلا دیکھیے ہماری ایک جستجو ہے کہ یہ دن ہمیں ملیں اور ہم ان میں کریں, جیسے ایک شعور ہم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق بخشے کہ ہم بھی ان سے فائدہ اٹھائیں اور جو ہمیں سن رہے ہیں وہ بھی فائدہ اٹھائیں. تو یقین کیجئے یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک ایسا ایک سلسلہ بنے گا کہ ہر سال ہم اس کے بغیر رہ نہیں پائیں گے. اور اسی طرح دیے سے دیا جلتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کالر ان کی جانب بڑھ جائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عثمان ٹی وی کے تمام جتنی ٹیم ہے سب کو میرا سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عابد وسیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی. میرا یہ سوال ہے جی, یہ آج کل قربانی آنے والی انشاءاللہ, تو یہ پوچھا تھا کہ قربانی کا گوشت کتنا ہم رکھ سکتے ہیں, کتنی دیر تک کھا سکتے ہیں؟ آج تک جیسے مسائل ہیں مہنگائی کے, گھر کے سوال بھی زیادہ ہیں, بچے ہیں, بڑے ہیں, تو کتنے عرصے تک ہم وہ گوشت کھا سکتے ہیں؟ 1 2 3 4 5. کسی نے کہا جی آپ 6 ماہ رکھ لیں, حرج نہیں ہے. بتائیے گا کہ مہنگائی کا دور ہے تو گوشت ہم کتنا رکھ سکتے ہیں کھانے کے لیے؟ ٹھیک ہے کیجیے گا. ٹھیک ہے. بہت شکریہ عابد وسیم صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب آپ کی جانب. جی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جمع کرنے کی اجازت دی تھی، یعنی آپ سٹور کر لیں، اسے رکھ لیں. اور یہ جو ایام تشریق ہم کہتے ہیں نا، ایام تشریق کا مطلب یہ ہوتا ہے گوشت کو سکانا، جی یعنی تشریق کا معنی دھوپ کے اندر. تو پہلے دور میں ایسے ہوتا تھا کہ جب جانور ہوتا تھا نا قربان، تو ظاہر ہے وہ سارا تو نہیں وہ رکھتے تھے. پھر وہ کیسے رکھتے تھے کہ اس کو سکھاتے تھے، وہ پرو کے نا رسیوں کے اندر یا دھاگوں کے اندر، تو اس کو پھر سکھاتے تھے اور اس کو پھر محفوظ کر لیتے تھے. ہمارے ہاں بھی پہلے یہ رواج تھا، بڑیاں بناتے تھے ہماری جو بڑی خواتین ہیں، دادیاں نانیاں. تو پھر یہ ایسا ایسا یہ ختم ہو گیا. تو بہرحال سٹور کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے موجود ہے. اور ایک سال ایسے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ایسے قحط زدہ علاقے سے لوگ آئے، تو اس وقت آپ نے روکا کہ اب تم نے سٹور نہیں کرنا. جی ٹھیک ہے. تو اگلے سال صحابہ نے پوچھا کہ اب ہم، پچھلے سال آپ نے یہ فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اسے جمع کر سکتے ہو، سٹور کر سکتے ہو. تو کوئی بھی اس کا طریقہ ہو، آج کل تو ظاہر ہے ڈیپ فریزر اور فریزر موجود ہیں، تو رکھنا بالکل جائز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے شروع ہی یہاں سے کیا کہ فَكُلُوا مِنْهَا، کہ ان قربانی کے جانوروں سے تم کھاؤ، خود کھاؤ. جی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وَدَّخِرُوا کے لفظ کہ اس کو ذخیرہ کرو، تو یہ بھی ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی جرم نہیں ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی قربانی کر کے ساری رکھ لی. اب وہ قربانی میں اگر بس 12 14 15 کلو گوشت آیا ہے یا ایسا کچھ، تو اس میں سے وہ رکھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دوسروں کو بھی دیں، ٹھیک ہے، دوسروں کو بھی دیں، غریب یتیموں کو بھی، مسکینوں کو بھی، سائل کو بھی دیں. فاطم القانی والموتر، یعنی ہر ایک کو جس کا حق ہے اس تک دیں بھی اور رکھیں بھی. یہ بالکل جائز ہے. اور اس کو یہ ضروری نہیں ہے کہ کہتے ہیں یہ محرم تک اس کو ختم ہی کرنا ہے، کوئی یعنی کہتے ہیں ایک خاص حد رکھی ہوتی ہے، ایسا کوئی شریعت میں نہیں ہے. جب تک آپ رکھ سکتے ہیں اور رکھیں اور استعمال کریں. اور کئی گھروں میں واقعتاً پورے سال میں یہی موقع ہوتا ہے کہ گوشت کھایا جاتا ہے، اور گوشت انسانی صحت کے لیے بڑا ضروری بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت رکھی ہے. اور اصل مقصد ہے قربانی کرنا. وہ جب کر لی، وہ آپ مقصد کو آپ نے پا لیا. باقی جو ہے اس کے وہ حصے کرنا اور ایسے وہ جو کیا جاتا ہے اس کا شریعت میں اس بات نہیں. بالکل. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب فرمائیے قربانی کا گوشت کتنی دیر تک اور کتنی مقدار میں سٹور کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اسی قربانی کے گوشت کے حوالے سے، کھلو وتصدقوا وادخروا. 3 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اسے کھاؤ اور اس کا صدقہ بھی کرو اور اس کو ذخیرہ بھی کرو. یعنی تینوں باتیں جائز ہیں. آپ نے کچھ گوشت اس کو ذخیرہ کرنا ہے، کچھ کو آپ نے صدقہ کرنا ہے. یہ لازم ہے کہ آپ نے صدقہ کرنا ہے. سارا گوشت نہ فریج اور فریزر کے اندر ڈالنا نہیں ہے. جب حکم آ گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس میں اور پھر کیا قرآن مجید کے اندر بھی ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. اس میں سے تم بھی کھاؤ اور جو قانع اور معتر ہے، مانگنے والا ہے، اس کو بھی دے دو، جو نہیں مانگتا سائل اس کو بھی دے دو. تو اور حدیث میں آ گیا ہے کہ اس کو تم نے کھانا بھی ہے، صدقہ بھی کرنا ہے اور اسی طرح ذخیرہ بھی کرنا ہے. تو اس کو ذخیرہ کرنا درست ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے جانور کو ذبح کر دیا ہے اور کھال اتار دی اور سارا جو ہے نا وہ فریزر کے اندر رکھ دیا. نہیں، یہ تو روح قربانی کے خلاف ہے. کہ آپ کے گلی محلے میں ایسے لوگ ہیں جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے. آپ نے گوشت کر کے کہا کہ میں کیا کروں گا، اور میں نے تو اتنے پیسے لگا دیے، 60-70 ہزار کا ایک بکرا خریدا ہے. اب تو مہنگائی کا دور بھی ہے. نہیں، مہنگائی کا دور بھی ہے بالکل، لیکن اس میں ایک عبادت کا تصور ہے اور عبادت کا پہلو بھی ہے، اور اس کو کھلانا، صدقہ کرنا یہ لازم ہے. اور اسی طرح اگر آپ چاہیں تو ذخیرہ بھی کر دیں. مفتی صاحب، اس سے ریلیٹڈ کئی سوالات ہیں، انشاءاللہ ان کو کریں گے. بریک کا وقت ہوا ہے آپ کی اجازت سے. ناظرین، آپ کے سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کی جانب سے جو ہمیں یوٹیوب پہ سوال موصول ہوئے ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب، سب سے پہلے جی کاشف نعیم صاحب لکھتے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، نیکسٹ ہے جی عائشہ 777 آئی ڈی کا نیم ہے. لکھتی ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. قربانی کا حصہ فی سبیل اللہ کسی ادارے کو دینا، اس میں سے خود نہ لینا، جیسا کہ رشتہ داروں کا اور گھر کا بھی حصہ ہوتا ہے وہ نہ لینا،
क्या इस तरह कुर्बानी जायज़ है मुफ्ती साहब? ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की है ज़हा बिकब्शैन अमलाहैन, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी खाया, लोगों को भी खिलाया। जब हज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदाया नहर किए, उनमें 100 यानी ऊँट नहर किए थे। उस हर ऊँट से कुछ न कुछ गोश्त लेके उसको एक हांडी में रखा, जोश दिया, खाया और शोरबा भी पिया, बाकी फ़ुक़रा में तक़सीम कर दिया। तो इस बुनियाद पर अहले इल्म जो है वो तो ये कहते हैं कि दूसरी तरफ दूसरे शहर में क़ुरबानी का भेजना ये मकरूह है। अहनाफ भी ये कहते हैं और इसी तरह शवाफ़े, मवालिक, हनाबिला सब ये कहते हैं। और मवालिक तो ये कहा कि कुछ हिस्सा अगर अपने पास रख लिया, बाकी उनके पास भेज दिया तो इसकी गुंजाइश है। और ये शवाफ़े, हनाबिला वग़ैरह वो तो यही कहते हैं कि कसर की मसाफत से कम हो, वहाँ पर आपके अकारिब हैं या मुहताज लोग हैं तो वहाँ पर तो भेज सकते हैं। कसर जिस तरह जो नमाज कसर जायज़ हो जाती है, इससे ज़्यादा के लिए वो नहीं है। ये कदीम फ़ुक़हा का तो यही कौल है। ये जो हमारे दौर के उलमा फ़ुक़हा है उनका ये है कि अगर एक इलाक़ा है वहाँ पर शदीद हाजत है लोगों को, जैसे कि पहले ज़माने में सोमालिया के अंदर इस तरह के हालात होते थे, या फिर आजकल के ज़माने में गज़ा के अंदर जो हालात हैं, और इस तरह दीगर इलाक़ों में मुसलमानों के अंदर वो जो है ना बहुत ज़ौफ़ है, कमज़ोरी है, हत्ता कि खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। तो अगर यहाँ पर ये कुर्बानी भेजना मुमकिन हो तो वो कहते हैं कि ये चीज़ जायज़ है, इसकी गुंजाइश निकलती है। लेकिन औला यही है कि बंदा कुछ न कुछ हिस्सा कुर्बानी में से ख़ुद वो खाए, इस्तेमाल करे, या फिर ये करे कि एक कुर्बानी जो है वो उस तरफ भेज दे, वहाँ पर उसकी कुर्बानी हो, और दूसरी जो कुर्बानी है वो अपने अहल व अयाल और जो अकारिब दोस्त हैं, अहबाब हैं, मसाकिन हैं, उनके लिए। अच्छा मुफ्ती साहब, जैसे आपने कहा कि कुछ ख़ास एक हदूद के अंदर आप दे सकते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो बाहर के मुल्क में रहते हैं, कुर्बानी यहाँ पर पैसे भेज देते हैं किसी इदारे में, कहीं भी बेच के कुर्बानी यहाँ पर हो जाती है, बस दैट्स इट। तो ये मैंने अर्ज़ किया ना कि जो मुताख़िरीन अहले इल्म है वो यही कहते हैं कि बाज़ औक़ात तो ये बाहर के जो मुल्क में रहते हैं ना, यूरोप में बतौर ख़ास एक एक घर होता है और मुसलमान कम्यूनिटी जो होती है ना वो कम होते हैं, तो वहाँ पर ज़बह करना भी और इस तरह संभालना ये भी मुश्किल होता है। अच्छा, वो तो ऐसे नहीं होता कि ईद का दिन है, छुट्टियाँ हैं, आला फलान करो नहीं, वो उनके लिए नॉर्मल डे है वहाँ पर सोसाइटी के लिए। जी, तो इसलिए फिर वो लोग मजबूर हो जाते हैं, तो कहते हैं कि चलो इसका गोश्त जो है ना हम अपने उन इलाक़ों में भेज देते हैं। तो ये उनके लिए एक मजबूरी की सूरत बनती है। और चले दूसरे मुसलमानों के साथ, अपने अकारिब के साथ ये जो मालिक में भेजते हैं, मतलब यूरोप के अंदर लोग होते हैं, पाकिस्तानी होते हैं, वो अपने अकारिब को यहाँ भेज देते हैं, यहाँ के मसाकिन फ़ुक़रा के लिए भेज देते हैं, तो वहाँ उनके लिए सही है, गुंजाइश है। जी मुफ्ती नुमान फ़ारूक़ी साहब फरमाइएगा। जी जी, यही इस्लाम का हुस्न है कि हर दौर में इससे रहनुमाई मिल जाती है। पहले दौर के फ़ुक़हा के वो अक़वाल थे, तो आज के जो फ़ुक़हा हैं, उलमा हैं, अहले इल्म हैं, इन्होंने ये सहूलत देख के फ़ायदे के लिए ये इसकी भी इजाज़त दे दी। और ज़ाहिर है शरीयत में इतनी सहूलत तो होती है कि आप कोई भी ऐसा काम जो दूसरों को आप तरजीह दे रहे हैं, दूसरों को, जैसे मैंने मिसाल दी ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कहत ज़दा इलाके के लोग हैं, तो आपने कहा स्टोर ना करो, इनको यानी तकसीम कर दो, तो इसका मतलब है उन्होंने उनको तरजीह दी। ठीक है, उन्होंने कुर्बानी ख़ुद से की हुई थी, तो अगर आज हमें यह सहूलत मुयस्सर है कि हम कुर्बानी से पहले किसी इलाके में पहुंचा सकते हैं जहां पे हमसे ज़्यादा ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है, वो हमारे भाई हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को ऐसे मिसाल दी जैसे एक जिस्म की मिसाल होती है, इज़्तका मिन उज़्वन, कि एक जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ हो, सारा जिस्म बेकरार होता है, वो भी हमारे जिस्म का हिस्सा है। बिल्कुल। तो उन्होंने खा लिया, हमने खा लिया, वो एक बात है। तो ये ऐसे समझे इस्लाम का एक हुस्न है और अल्लाह ताला ने ये सहूलत रखी है। और इस्लाम इसी वजह से तो दीगर अदियान से मुमताज़ है कि हर दौर में ये रहनुमाई है, नहीं कि हम कहेंगे जी जो फ़ुक़हा के, कदीम फ़ुक़हा के कौल हैं उन्हीं के गिर्द हमने घूमना है। आज भी इस्लाम हमें जदीद सोचने पर, जदीद गौर व फ़िक्र पे वो लाता है और इजाज़त देता है। जी मुफ्ती साहब, इसी से रिलेटेड सवाल है जी उन्हीं का।
عائشہ 777 ID ہے. نیکسٹ کویسچن پوچھا گیا ہے کہ قربانی کے پیسے صرف کسی ادارے کو دے دینا, خود کچھ نہ کرنا, کیا اس طرح قربانی ہو جاتی ہے؟ جو ہماری گفتگو چل رہی ہے اسی سے اسی سے متعلق ہے جی. اس میں بھی وہی بات ہو گئی جو تقریباً ہم بات اس پہ کر چکے ہیں. بس یہ ہے کہ دیکھیے قربانی ایک عمل ہے, اسے جس حد تک ہو سکے اختیار کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کس قدر مصروف ترین ہستی کہ آپ ایک حکمران بھی ہیں. یہ مدنی دور میں ظاہر ہے قربانی آپ نے کی, اور مدنی دور میں آپ ایک حکمران بھی تھے, جج بھی تھے, اللہ کے رسول بھی تھے, اور لوگوں کے رہنما بھی تھے, مقتدا بھی تھے, امام بھی تھے, خطیب بھی تھے. اتنی مصروفیات کے باوجود آپ جانور جو ہے نا خود قربان کرتے تھے. ماشاءاللہ. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اتنی مصروفیات میں, اور آپ کے جو ازواج مطہرات ہیں ان کی تعداد بھی زیادہ تھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اتنی مصروفیات میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے وقت نکال رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنی زندگی کو مینیج کرنا چاہیے. ہم بھی ایسے کام جو ہے نیکی کے بڑھ چڑھ کے دیکھیے. قربان کرنا نا ہمیں ایک حوصلہ دیتا ہے. آپ جو لوگ جانور پہ چھری چلا سکتے ہیں نا, ان کے دل کے اندر ایک حوصلہ, ایک مضبوطی, ایک قوت ہوتی ہے. جو نہیں چلا سکتے اس میں ذرا کمی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ حوصلہ ملتا ہے کہ ہم اپنی ایک پیاری چیز, پسندیدہ چیز جس میں کوئی عیب نہیں تھا, وہ اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں. اور فوراً ذہن جو ہے نا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی طرف جاتا ہے. میں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قربانی کا لفظ جان بوجھ کے بولا ہے, کیونکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تو تھی قربان ہونا. تو میں یہ سمجھتا ہوں والد کی اس سے بڑی قربانی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم سے قربان کر رہے تھے, جس کو اس سے مانگ کے لیا تھا. تو یہ ان کی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ بڑی قربانی تھی. اور وہ شعور کی عمر میں قربان ان کا کرنا, حضرت اسماعیل علیہ السلام تو ابھی وہ اس عمر میں نہیں تھے نا, یعنی اتنے بڑے عمر کے جس میں زندگی کی قدر بہت زیادہ ہونے لگتی ہے ایسا. تو انہوں نے قربان ہو کے قربانی دی, انہوں نے قربانی پیش کر کے دی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمیں تجربے جو ہیں کرنے چاہیے اور اس طرف آنا چاہیے. بچے لگیں گے, ان میں شعور پیدا ہوگا کہ قربان. کئی لوگ نا اس گوشت سے, اس کی سمیل سے وہ بڑا بچتے ہیں, اس وجہ سے وہ پیسے دے دیتے ہیں جی بس قربانی ہو جائے. نہیں, یہ بات درست نہیں ہے. آپ کو اس عمل سے گزرنا چاہیے, اس میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں. آپ کا وہ ڈر دور ہوگا, خوف سے باہر آئیں گے, آپ کو حوصلہ ملے گا, قوت ملے گی, آپ کے اعصاب مضبوط ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں موصول ہوتی ہیں, ملتی ہیں اور استناد سے ثابت ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب فرمائیے. مفتی صاحب جی, یہ جو پیسے بھیجتے ہیں نا, جی قربانی کے لیے بھیجتے ہیں تو ٹھیک ہے. نہیں, اگر یہ ہے کہ وہ پیسے بھیجتے ہیں کہ جاؤ اس ادارے کی ضروریات ہوتی ہیں, بجلی کا بل ہے, گیس کا بل ہے, کھانا پینا ہے, طلبہ ادھر رہتے ہیں یا اور اس طرح کے لوگ, تو وہ اس کے لیے استعمال کریں, یہ نہیں ہے درست. قربانی ایک عمل ہے اور اس کا حکم آیا ہے تو قربانی ہی ہو. وہ بندہ خود نہیں کرتا, اس کی مجبوری ہے یا اس کا یہ جذبہ ہے کہ چلو مجھ سے زیادہ وہ لوگ محتاج ہیں تو وہ قربانی کریں. قربانی کے لیے پیسے بھیجے جا سکتے ہیں. قربانی کے پیسے کسی کو بھیج دینا کہ چلو میں قربانی نہیں کرتا, وہ بھی نہیں کرتے, ہم خود ہی یہ پیسے بھیج دیتے ہیں, وہ اپنی ضروریات میں خرچ کرے, نہیں, یہ نہیں ہے. اور میں یہ بھی عرض کروں کہ ہمارے جو فقہا, قدیم فقہا تھے, وہ بڑے راسخ فی العلم تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے نہایت قریب تھے, اور وہ دین کے بہت بڑے خادم گزرے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ان کے ارد گرد گھومیں گے. ان کے علم سے اور ان کے جو ہے نا تحقیقات سے ہم فائدہ اٹھائیں گے, اور انہی کے اصولوں کے تحت کوئی نیا مسئلہ آتا ہے تو یہ جدید دور کے جو علماء ہوتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ ان کے علم سے یہ مستغنی ہو جاتے ہیں اور وہ بے پرواہ ہو جاتے ہیں. نہیں, یہ انہی کے خوشچین ہوتے ہیں, انہی سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں چلو یہ کہ ضرورت شدیدہ ہے تو اس میں ایک گنجائش کا فتویٰ وہ دے دیتے ہیں. اگرچہ ان کے پاس کوئی ایسی واضح دلیل تو نہیں ہوتی, وہ زیادہ قریب تھے, لیکن باہر صورت یہ سب ایک بہت خاص جو سوال اس وقت پاپ اپ ہوا ہے, انشاءاللہ کریں گے. کالر ہیں, پہلے ان کی جانب پڑھیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بشیرہ بی بی صاحبہ ہیں جی فیصل آباد سے. جی پوچھے بہن, کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ میرا مفتی صاحب سے سوال پہلے یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے تسبیح پڑھی جا سکتی ہے؟
ठीक है जी। दूसरा पूछ। सवाल ये है मेरा, जी जी दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरा बेटा है घर का सरबराह। जी। मेरा बेटा है घर का सरबराह, तो वो कुर्बानी करता है, अच्छा उसी के पैसों से कुर्बानी होती है। क्या वो उनके पैसों की कुर्बानी किसी और के नाम पे भी दी जा सकती है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की मुफ्ती अब्दुल अली खान साहब। फरमाइएगा मुफ्ती साहब। हाँ जी, पहला सवाल क्या था इनका? मुफ्ती साहब, एक तो इनका सवाल था जी कि बाएं हाथ से तस्बीह की जा सकती है, हाँ जी, ठीक। और सेकंड जो क्वेश्चन था कि बेटा जो है ना कुर्बानी करता है, सरबराह बेटा है घर का, तो वो किसी और के नाम से कुर्बानी की जा सकती है? जी, ये जो है तस्बीह, जी तस्बीह करना दाएं हाथ से भी करना दुरुस्त है, बाएं हाथ के साथ भी करना दुरुस्त है। अच्छा, ये जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्बीह करते थे बियदी ही। अच्छा, बाज़ रिवायत में ना बियमीन ही के अल्फाज आते हैं, वो बियमीन ही के अल्फाज वो ज़ईफ़ हैं, उनका ये इजाफ़ा जो है ना मुदरज है, बियदी ही के अल्फाज ही आते हैं। तो इस बिना पर जो राजिह कौल है वो ये है कि दाएं हाथ के साथ तस्बीह करना ये अफजल और औला है, बाएं हाथ के साथ ये तस्बीह करना ये जायज़ है। ठीक है। तीन अक़वाल मिलते हैं ना, तो एक कौल ये है कि जायज़ ही नहीं है, सिर्फ दाएं हाथ के साथ ये तस्बीह करेंगे और बस। ओके। दूसरा कौल ये है कि नहीं, दाएं हाथ के साथ करो बाएं हाथ के साथ करो, दोनों जायज़ हैं। ठीक है। तीसरा जो कौल है नहीं, दाएं हाथ के साथ करना अफजल है, बाएं हाथ के साथ करना ये जायज़ है। किसी सही हदीस में ये तसरीह नहीं आती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं हाथ के साथ ये तस्बीह की है और बाएं हाथ के साथ नहीं की है। अच्छा, तो वो बेयमीनी के अल्फाज जो होते हैं वो रिवायत वो ज़ईफ़ है, साबित नहीं है, उसकी तहक़ीक़ यही है। तो एक तो ये बात हो गई। जी बिल्कुल। दूसरी बात जो है ना, उनका बेटा जो कुर्बानी करता है, अल्लाह उसको तौफीक दे मज़ीद, तो घर का सरबराह है, तो एक कुर्बानी तो अपनी तरफ से वो करेंगे। अच्छा। जो सारे घर की तरफ से होगी, जो भी माताहत उनका अहल बनता है उनकी तरफ से होगी। और अगर वो दूसरी कुर्बानी वो कहें कि ये मेरी वालिदा अपनी तरफ से करे, या जो है ना मेरा चाचू जो है वो ज़ईफ़ है, कमज़ोर है माली लिहाज से, वो उसको वो करे, तो ठीक है, ये उन्हें ख़रीद के दे सकते हैं। ये ख़रीद के दे सकते हैं। और वो इंशाल्लाह सारा जो सवाब है इन्हें भी और उन्हें भी, उनको दोनों को मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इनको पैसा देने का सवाब मिलेगा और उनको इंशाल्लाह कुर्बानी करने का सवाब। जी मुफ्ती नुमान फ़ारूक़ी साहब। हाँ जी, तस्बीह के हवाले से इतना ही है कि बस जो भी अच्छे उमूर हैं वो दाएं हाथ से करना ये ज़्यादा औला है। जैसे शेख साहब ने फरमाया, वो हदीस मुबारक है, युहिब्बुत तयम्मुना फिल अम्रि कुल्ली, के हर मामले में पसंद करते थे दाएं हाथ को, तो दाएं हाथ से कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो बाएं से भी की जा सकती है ये। और दूसरी जो बात है कि उनका वो खैर सवाल गालिबन मैं जो समझा था वो ये था कि इसी कुर्बानी में वो दूसरों को शरीक कर लें कि ये उनकी तरफ से भी है उनकी तरफ से भी है, तो ये उन्होंने दो कहा, दो कुर्बानियाँ कहा। जी जी, एक कुर्बानी का भी आप अगर बता हाँ दें, जी जी, अगर आप उनका बहरहाल ठीक है। उन्होंने अगर ये पूछा कि दो कुर्बानियाँ, तो ज़ाहिर है वो तो इसमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं है। सिंगल का भी बता दें। अगर सिंगल का है तो वो सिर्फ जो है ना अपना जो फैमिली है उसकी तरफ से होगी। बिल्कुल, जैसे हाँ जैसे शेख ने फरमाया। तो बाकी जो है कई लोग फौत शुदगान की तरफ से करते हैं, तो उसकी कोई दलील नहीं है ऐसे। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। अच्छा मुफ्ती साहब, सवाल की जानिब बढ़ते हैं। शेख साहब, मैंने पहले बोला कि एक सवाल पॉपअप हुआ है, जैसे आप कर रहे थे कि पैसे भेजे जाएं तो कोई और काम नहीं करना, कुर्बानी करनी है। और ख़ास एक तबका है हमारे मुल्क में भी, इंटरनेशनली, वो करते ही है जी, कुर्बानी के दिन करीब आते हैं तो कहते हैं आप कुर्बानी क्यों करनी है जी, आप कोई कूलर लगवा दें, किसी के लिए ठंडे पानी का इंतज़ाम कर दें, कुर्बानी का क्या है, आप किसी की हेल्प कर दें, ये भी तो मदद ही है ना। क्या ख्याल है आपका इसके बारे में, हमारी शरीयत क्या रहनुमाई करती है? अल्लाह अकबर। ये जो लोग होते हैं ना, या तो जहालत की बुनियाद पर ये ऐसी बातें कर रहे होते हैं, और या फिर उनके अंदर खुफिया कोई अदावत होती है इस तरह के शायर इस्लाम के मुतल्लिक़। जब ये लोग ना एक आईफोन ख़रीदते हैं जो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक है, 5 लाख,
अच्छा उस वक़्त ये नहीं कहते कि यार ये जो मोबाइल है ये तो 30,000 का मोबाइल जो है ना वो भी ये काम कर देता है, कॉल वगैरह कर अच्छा जी इसी 40,000 50,000 ये बाकी जो 1.5 लाख 2 लाख 4 लाख जो है ना ये मैं किसी गरीब को दे देता हूँ, मेरा काम भी चलेगा और गरीब का काम भी चलेगा। इसी तरह जब ये शादियाँ करते हैं वहाँ पर बेतहाशा पैसा ये लुटाते हैं, तो वहाँ पर इनको ये सोच नहीं आती। इसी तरह जब ये अपने साथियों को लेके किसी होटल पे जाते हैं या नारायण कागान की तरफ जाते हैं और वहाँ पर ये बेतहाशा पैसा खर्च करते हैं, वहाँ पर उनको गरीब नज़र ही नहीं आता। और ये जो कुर्बानी का दौर है और इसमें गरीब का मसला आता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा गरीब ही का होता है। वो कैसे, ये पॉइंट है। हाँ जी, बिल्कुल। ये जानवर ज़बह करते हैं, कोई भी ये गोश्त अपने घर में नहीं जमा करता, ये मांगने वाले जो होते हैं ना उनको भी देते हैं, अपने अकारिब जो पड़ोसी हैं रिश्तेदार हैं उनको भी देते हैं और ख़ुद भी खाते हैं। कैसे ही अच्छा जो लोग ये कारोबार करते हैं जानवर पालते हैं सारा साल इसी में लगे रहते हैं, वो गरीब लोग होते हैं। फिर जब ऐसे ही कुर्बानी का दौर आता है वो लोग दूर दूर इलाक़ों से ये जानवर ले के आते हैं, ये स्वात से कोई ला रहा है, कोई रहीम यार ख़ान से, डेरा गाजी ख़ान से, मुल्तान वगैरह इन इलाक़ों से जानवर वो इधर ला रहे होते हैं। अच्छा जब जानवर ला रहे होते हैं उनका भी फ़ायदा हो जाता है। फिर ये जो गाड़ियों वाले हैं ट्रक वगैरह इनके ज़रिए से जो लाते हैं उनका भी फ़ायदा होता है। फिर जब आप इसको ज़बह करते हैं तो उस दिन ये कसाबों का बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो ये एक ऐसा सर्कल है जिसमें सरासर फ़ायदा जो होता है गुरबा और मसाकीन ही का होता है, उनको गोश्त भी मिल जाता है और उनके कारोबार भी चल पड़ते हैं, इनका सारा सिलसिला भी हो जाता है। अच्छा फिर खा लें वो जमा की जाते हैं, कितने खैराती इदारे हैं, मदारिस हैं, दीनी इदारे हैं और इसी तरह अस्पताल हैं, उन तक ये पहुंच जाते हैं, ये खा लें, उसका फ़ायदा भी गुरबा और मसाकीन ही को होता है। लेकिन ये लोग जो होते हैं ना इस तरह सोचते नहीं हैं, वो असल में इनको वो चिढ़ होती है इस अमल इब्राहिमी से और इस अमल मोहम्मदी से कि ये कितना अजीम अमल है। अच्छा सारा साल ये जानवर ज़बह करके खाते रहते हैं, लेकिन कुर्बानी के मौसम में इनको ये तकलीफ़ शुरू हो जाती है, ये नादुरुस्त है, उनको अपना रवैया दुरुस्त करना चाहिए। मुफ्ती नुमान फ़ारूकी साहब आप ही जान बड़को मुफ्ती साहब इसको भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन शेख साहब ने जो एक बात की कसाब के बारे में, तो पूछना चाहूँगा जो कसाई हज़रात ईद वाले ख़ास तौर पर जो इन्होंने लुट मचाई होती है, पंजाबी का लफ्ज़ है ना लुट मचाई होती है, तो इन्होंने जो ख़ास तौर पर ये मामला किया होता है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की हक तलफ़ी नहीं करते थे उजरत देने में। लम यज़लिम अहदन अजरा, ये हदीस के लफ्ज़ हैं कि किसी के भी उजरत में आप कमी नहीं करते थे। तो जो आपका तय है या जो चल रहा है कम से कम वो ज़रूर देना चाहिए। कई लोग ना देने वाले भी बहुत जो है ना वो कंजूसी से काम लेते हैं, यानी जानवर ले आए 70 बहुत कम है 70-80 हज़ार का जानवर ले आए, लेकिन कसाई को 2-3 हज़ार या 5 हज़ार देते हुए पूरा कर लेते हैं। हाँ नहीं जी पूरा कर लेते हैं। तो बहरहाल ये है कि हमें तो एक तवाज़ुन जो है ना जो तवाज़ुन रखना है कि हम ये ना हो कि कोई समझे कि हम उनके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं या उसके। देखिए अच्छे लोग बुरे लोग दोनों जानिब से मौजूद हैं, बिल्कुल ये पॉइंट है। और एक अहम बात इसमें यह है कि यहाँ पे कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कसाब नहीं होते, वो भी इन दिनों में वो कोई छुरियाँ वगैरह पकड़ के ना वो अपनी जो है ना रोज़गार और उसकी तलाश में निकले होते हैं, तो उनसे बहरहाल बचना चाहिए। वो ना गोश्त का कीमा कर देते हैं वो, यानी कोई सही नहीं करते। तो बहरहाल ये है कि देखिए कि शरीयत इस्लामिया के मुकाबले में अपनी अकल को आगे लाना ये अल्लाह का हुक्म है, उसके रसूल का हुक्म है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, आपने ऐसा किया और फिर इसको जारी रखा गया इस उम्मत में। तो इतनी अहम एक सुन्नत के मुकाबले में अपनी अकल की ऐसी बातें पेश करना ये बजाय ख़ुद एक बहुत बड़ी जसारत है। बिल्कुल ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबता अमालहुम, अल्लाह ताला ने सूरह मोहम्मद में फरमाया कि इस वजह से ये जो हुआ ना उनके साथ कि उन्होंने उसको नापसंद किया जो अल्लाह ने उतारा है। अब ये हदीस हो या कुरान हो, ये अल्लाह ने उतारा है, इसके सारे अहकाम एक एक चीज़ एक एक शिक एक एक हुक्म ये अल्लाह ने उतारा है। तो इसको इस तरीके से नापसंदीदी का इजहार करना और ऐसा इजहार करना ख़ास उन दिनों में जब लोग इस सुन्नत को कर रहे हों,
تو اس پہ اظہار کر کے ان کے دل توڑنا، حوصلہ شکنی کرنا، یہ پھر فاحبت اعمالہم بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ہی کو ضائع کر. جی بہت شکریہ مفتی صاحب، مفتیان کرام. ناظرین پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود رہی فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. مفتی صاحب آپ تشریف لائے، بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ دوسری شخصیت فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بھی شکریہ، جزاک اللہ خیرا. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی روز بدھ رات 8 سے 10 انشاءاللہ، اور آپ کے ساتھ ہمارا ساتھ رہے گا اگلے 10 روز کا انشاءاللہ بروز بدھ. یاد رکھیے گا بدھ والے دن انشاءاللہ ٹیون آپ نے کرنا ہے جی، ٹھیک 8 بجے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بان. فاسألوا